نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد حضرت علامہ محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ ان کے برادر اصغر کی وفات کے سلسلہ میں اظہار تعزیت، اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی مغفرت و بخشش فرمائے، ان کو خدمات دینیہ کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کے لغزشوں سے اللہ تعالیٰ اللہ پاک سب کو معاف فرمائے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی خدمات امت مسلمہ کے لیے، خصوصاً اہل سنت و جماعت کے لیے آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، اور انہوں نے ہر محاذ پر بڑی جرات کے ساتھ، بہادری کے ساتھ آپ نے اہل سنت و جماعت کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا اور اسلام کا دفاع کیا ہے۔ چند شر پسندوں نے، ان کے حاسدین نے اور گمراہ اور بد عقیدہ لوگوں نے ان کا ایک بیان کا بہانہ بنا کر ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا اور انہیں گرفتار کیا گیا، اور حکومت نے بلا سوچے سمجھے انہیں گرفتار کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم ان کی گرفتاری پر حکومت کی بھی اور ان کے خلاف مقدمہ درج کرانے والوں اور ان کے حمایت کرنے والوں سب کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو فی الفور رہا کیا جائے، اور ان پر جتنے بھی ناجائز، غیر منصفانہ، عدل انصاف کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں ان سب کو فی الفور ختم کیا جائے۔ یہ جو موجودہ مسئلہ تھا یہ خالصتاً ایک علمی مسئلہ تھا، اور اس کو علمی رنگ ہی میں حل کرنا چاہیے تھا، لیکن جب دلائل ختم ہو جائیں تو دشمن ہمیشہ اسی قسم کے اوچھے ہتھکنڈوں کو ان کا سہارا لیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو اب چونکہ یہ مسئلہ عدالت میں چلا گیا ہے، تو اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی ان کے مخالفین ہیں ان کو عدالت کورٹ میں بلائے، اور ان سے اس سلسلے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جب تک نہ ہو جائے کسی کو بھی ہٹنے نہ دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ایک علمی مسئلے کو بہانہ بنا کر خدا جانے لندن سے چند لوگوں کا ایک گروہ پاکستان میں گیا، اور وہاں پر اس نے بجائے اس بات کے کہ وہ علمی دلائل دیتے، قوم و ملت کا خیال رکھتے، اہل سنت و جماعت کا خیال رکھتے، انہوں نے اس قدر ادھم مچایا اور گالیاں اور فحش بانے اور اس قدر مغالطات بکے کہ جن کی جتنی کوئی بھی دنیا کا معاشرہ جس کی اجازت نہیں دیتا، اور ان کے مغالطات بکنے پر، اور خصوصاً یہ مغالطات حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار کے سائے میں اور حضرت امیر ملت کے مزار کے سائے میں مغالطات یہ بکے گئے، تو ہم شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک میں بیرونی اشاروں پر یہ جو انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے اور لوگوں کی عزتوں پر حملہ کیا گیا، اور علامہ جلالی صاحب کی والدہ پر جو نازیبا الفاظ جس پر حد قذف بھی لگ سکتی ہے، اور یہ شرعی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے قابل گرفت جو کچھ انہوں نے کیا، تو ہم اس کی بھی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس پر مقدمہ دائر کرنے کے ہم اپیل بھی کرتے ہیں۔ ان مفسدین کو چاہیے کہ وہ عالمی رد عمل دیکھ لیں کہ جو عالمی رد عمل آیا ہے حضرت علامہ ڈاکٹر صاحب کی گرفتاری پر، نیپال کے علماء دیکھ لیں، ہندوستان کے علماء دیکھ لیں،
شام کے علماء دیکھ لیں، ترکی کے علماء دیکھ لیں، برطانیہ کے کثیر تعداد میں علماء دیکھ لیں، امریکہ کے دیکھ لیں، اور دنیا کے مختلف خطوں سے جو علماء کا ڈاکٹر صاحب کے تائید میں بیان آئے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ڈاکٹر صاحب کے مخالفین ہیں وہ کون ہیں؟ بڑی گہری نظر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مخالفین میں سے وہ روافض ہیں، صحابہ کرام کے دشمن ہیں، مشرکین ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، ملت اسلامی کے دشمن ہیں۔ انہوں نے خوشیوں کے شادیانے بجائے ہیں۔ تو اسے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت جلالی صاحب حق پر ہیں۔ اگر جلالی صاحب حق پر نہ ہوتے تو ہندو ان کے خلاف باتیں نہ کرتے، مغربی دنیا ان کے اور مغربی میڈیا ان کے خلاف بات نہ کرتا، اور ایران کے جو نمک خوار ہیں وہ ان کے خلاف بات نہ کرتے۔ تو اسے بالکل واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ بیرونی اشاروں پر کیا جا رہا ہے، اور جلالی صاحب ہم ان کو بالکل حق پر سمجھتے ہیں، اور یہاں پر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چونکہ امت مسلمہ کا روشن مستقبل نظر آ رہا ہے، اور پاکستان اور پورے اس ریجن میں، پورے اس علاقے میں ایک بہتر صورتحال نظر آ رہی ہے، تو شاید اب اس انقلاب کو اور اس تبدیلی کو روکنے کے لیے کسی بیرونی قوت نے ان کو وہاں بھیجا ہو تاکہ ملک میں انتشار، افتراق بڑھے، اور جو کچھ اس وقت ماحول بن رہا ہے اس ماحول کو خراب کر کے ایک تو اہل سنت جماعت کے مستقبل کو طاری کیا جائے، اور دوسرے ان کے جو معاشی اور اقتصادی جو مفادات ہیں ان کو حاصل کیا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اہل سنت و جماعت کو اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، اور اس قسم کے جو لوگ ہیں جو دین دشمن ہیں، دین فروش ہیں، اور ان لوگوں نے جو دین کو نقصان پہنچایا ہے، ملت کو نقصان پہنچایا ہے، اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، پورے اہل سنت جماعت اور پوری پاکستانی قوم ان کے خلاف متحد ہو، متفق ہو۔ انشاءاللہ برطانیہ میں بھی ان کے خلاف کام کیا جائے گا، اور ان لوگوں کا، کیونکہ ان لوگوں کا ماضی بہت واضح ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر حملہ کیا جا رہا تھا، اور جب بہت سے ماضی میں ایسے واقعات ہوئے، اسلام کی سری خلاف ورزیاں کی جا رہی تھیں اور اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ مسلط کی گئی تھی، تو یہ لوگ ایک لفظ بھی منہ پر نہیں لے کر آئے۔ اب ان کو ایک ایسے مسئلے میں کہ جس کو کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، اور فتوے لگانے والے وہ ہیں کہ جو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ اگر ان کے سامنے بلا اعراب عربی کی کوئی کتاب رکھ دی جائے تو وہ شاید 3 لائنیں بھی نہیں پڑھ سکیں گے، اور وہ کفر کے فتوے پر سائن کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ماحول، یعنی اس وقت ان کا کردار کیا تھا، اور آج وہ مسئلہ کہ جس پر کفر تو دور کی بات ہے، ان پر تو اہل سنت و جماعت کے جو مسلمہ عقائد ہیں ان سے خروج کا بھی فتویٰ، گمراہی کا فتویٰ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے جب اپنے الفاظ تبدیل بھی کر لیے، اس کے بعد بھی حالانکہ وہ تبدیل نہ کرتے تو پھر بھی کوئی بات نہیں تھی، لیکن جب تبدیل بھی کر لیے تو اس سے بالکل واضح پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے مقاصد کچھ اور ہیں، ان لوگوں کے مقاصد وہ نہیں جو یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ مسئلہ عدالت میں چلا گیا ہے، عدالت کو ان کو ایگزٹ لسٹ میں ڈال دیں کہ تاکہ یہ ملک سے باہر نہ آئے جب تک کہ عدالت کا فیصلہ نہ ہو، اور یہ وہاں رہیں اور عدالت میں جا کر دلائل کے ساتھ اپنا موقف ثابت کریں۔ اگر یہ وہاں پر اپنا موقف ثابت نہ کر سکیں تو جو تعزیرات پاکستان میں ڈاکٹر صاحب کے لیے جس سزا کا مطالبہ یہ کر رہے ہیں وہی سزا ان کو دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو ہمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو حوصلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کی مغفرت و بخشش فرمائے، اور تمام علماء اہل سنت اللہ تعالیٰ انہیں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ اور اہل سنت اب ان لوگوں کو سوچ لینا چاہیے تھا
کہ جب ریلی شریف سے ڈاکٹر صاحب کے حق میں بات آ گئی، محدث کبیر کی طرف سے بات آ گئی، بڑے بڑے جید حضرت علامہ عبدالعزیز خطیب شام سے ان کی طرف سے بات آ گئی، تو دنیا بھر کے جب بڑے بڑے علماء نے ڈاکٹر صاحب کی تائید کر دی، تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں کی افیت اسی میں تھی کہ یہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور میں بذات خود بھی کتنے عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کی طرف سے کوئی دلیل، اگر علمی دلیل آتی تو شاید ہمیں یہ بیان ریکارڈ کرانے کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن سوائے گالیوں کے، سوائے فحش کلامی کے، سوائے مغلظات کے، ہمیں کوئی علمی حوالہ ان کی طرف سے ابھی تک نہیں ملا۔ تو اس لیے چونکہ یہ لوگ ہمارے نقطہ نظر کے مطابق تو ابھی تک جو صورتحال کے مطابق تو بالکل یہ غلطی پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر یہ کسی نفسانی خواہشات کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ بہت ان کی دنیا کے لیے بھی خطرناک ہے، ان کی آخرت کے لیے بھی خطرناک ہے۔ دنیا میں بھی ان کی عزتیں خاک میں ملی ہیں، مل جائیں گی مزید، اور آخرت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور باقی صحابہ اکرام کو، اہل بیت اعظم کو یہ کیا منہ دکھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کی سچی محبت غلامی نصیب فرمائے، اہل بیت اطہار کی محبت غلامی نصیب فرمائے، اور مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر استقامت نصیب فرمائے، اور جن لوگوں نے اہل سنت و جماعت کے مسلمہ عقائد سے روگردانی کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں راہ حق پر واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔